الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع في جنبه وهو يعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے بات شروع ہوئی تھی کہ سیرت طیبہ علی صاحبها الف الف تحیت. اس سیرت کی برکت سے اللہ پاک نے انسانی معاشرے میں ہمارے رہنے کے طریقے اور اسباب ذکر فرمائے. چونکہ انسان کو مزاج یہ دیا گیا کہ یہ مل جل کر رہتا ہے، ایک خاندان بنا کر رہتا ہے، گھر بنا کر رہتا ہے، آبادی بنا کر رہتا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا اور مزاج کا حصہ ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس زندگی کے حدود کا، اس کے آداب کا، اس کی معاشرت کا اندازہ ہو. بعض جانوروں کو بھی اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ مل جل کر رہتے ہیں. بہت سارے ایسے جانور بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جو اپنی زندگی میں باقاعدہ اپنے لیے ایک ذمہ دار، ایک حاکم بنا کر اس کی ماتحتی میں رہتے ہیں. وہ ان کا امیر ہوتا ہے اور یہ سارے جانور اس کے نیچے زندگی گزارتے ہیں. بہت کچھ اس بارے میں لکھا گیا اور اللہ کی اس مخلوق کی جو زندگی کے گزارنے کے طور طریقے ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی انسان تک جو اشرف المخلوقات ہے اس تک کسی کی رسائی نہیں. ایسا نہیں ہوا کہ جانور اپنے لیے باقاعدہ ایک گھر کی تعمیر کرتا ہو، کاروبار کرتا ہو، کمائی کرتا ہو. یہ سب چیزیں انسانی زندگی کا خاصہ ہے. تو آج ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کے گزارنے کے آداب سیکھنا بہت ضروری ہے. پھر آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اس معاشرت والی زندگی میں سب سے پہلا حق تو اس رشتے کا ہے جو انسان کے لیے سب سے قریبی رشتہ ہے، یعنی ماں باپ ہے. ماں باپ کا حق ہر چیز پر مقدم ہے، بہت زیادہ ہے، سب سے بڑھ کر ہے.
دوسرے نمبر پر پھر انسان کے اعزہ ہے، اقارب ہے، قریبی رشتہ دار ہے، وہ رشتہ داریاں جو نسب کی وجہ سے چلتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک عورت اجنبی تھی، لیکن آپ نے نکاح کر کے اس کو اپنی زوجہ بیوی بنا دیا، اب یہ آپ کا نسبی رشتہ بن گیا۔ اب جو آپ کی اولاد ہوگی اس رشتے کی وجہ سے، ان اولاد کے لیے آپ ماں باپ ہیں، لیکن آپ کے بہن بھائی وہ بھی رشتہ دار بن گئے، ماں کے بہن بھائی وہ بھی رشتہ دار بن گئے، آپ کے اوپر کے ماں باپ ان بچوں کے رشتہ دار بن گئے۔ اب نسبی رشتہ خاندان بہت پھیل جاتا ہے۔ یہ کہلاتا ہے دوستو سلسلہ جو اعزہ ہے، اقارب ہے، اور اللہ پاک نے اپنے کلام میں اور محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ان قریبی رشتہ داروں کے حقوق بھی ذکر فرمائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا کرو، ان کا حق دے دیا کرو۔ اب ان کے حق سے مراد کیا ہے کہ انہیں آپ کی ضرورت کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے، مالی تعاون کی، جانی تعاون کی، خدمت کی، دعاؤں کی، اخلاقی جوڑ توڑ، سب چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی۔ اگر اس موقع پر آپ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کا خیال رکھا، تو یہ عام آدمی کے ساتھ احسان کرنے سے فضیلت میں بڑھ کر ہے۔ عموماً تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھائی کرنی ہے، کوئی احسان کرنا ہے، کوئی صدقہ کرنا ہے، انفاق کرنا ہے، ہم اس کے لیے غریب بندہ ڈھونڈتے ہیں، مستحق ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن غریب اور مستحق کہاں پر؟ خاندان سے باہر۔ جبکہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنا صدقہ دے دے، اسے دوہرا اجر ملے گا، ڈبل۔ کس طرح؟ فرمایا ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ اب عام بندے کو آپ نے دیا تو آپ کو صدقے کا پورا اجر ملے گا، وہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے چچا کے گھر میں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بہن کے گھر میں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پھپھی کے گھر میں، ان کی اولاد کے گھر میں، ان کی اولاد کے گھر میں آج کل پریشانی ہے، تنگی ہے، وہ لوگ مقروض ہیں، اور ان ساری معلومات کے بعد بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم احساس نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ آج احساس کا 100% تعلق احسان سے جڑا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں احساس اس کا کروں جو میرا احسان مند بھی ہو جائے، میری تعریف کرے، مجھے شکریہ کہے، میرے سامنے ہاتھ جوڑ دے، مجلس میں بیٹھ کر میری تعریف کر لے، تب تو کروں گا خیال۔ لیکن رشتہ دار اور تعریف کر لے، پھر قریبی رشتہ دار اور آپ کا احسان مان لے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ وہ تو آپ کا سب کچھ استعمال کر کے بھی آپ کو آنکھیں دکھائیں گے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں ترغیب یہ ہے، ہمیں تربیت یہ دی گئی کہ تم ان قریبی رشتہ داروں کو مقدم کرو، اس لیے کہ تمہارا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ یہاں سے تو اجر نہ ملنا ہے نہ اس کی امید رکھنی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی آئے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور آپ سے عرض کی کہ مجھے اللہ پاک نے نوازا ہے اور میری ضروریات پوری ہوئی، تو میں نے بطور شکر کے اپنے غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے دوستو، غلام کو آزاد کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا۔ حدیث پاک میں فرمایا ایسا ہے جو کسی مردہ انسان کو زندگی دینے کا سبب بن جائے۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اب رحمت کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، لیکن اگر آپ اس عمل سے پہلے مجھ سے مشورہ کرتے تو میں آپ کو ایک اور راستہ دکھا دیتا۔ صحابی پریشان ہو گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی فرما دے کہ مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں اندازہ نہیں ہوگا، لیکن تمہارے ماموں کے ہاں، اخوال کا لفظ ہے، تمہارے ماموں کے ہاں بڑی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ تنگ دست ہیں، اور وہاں کوئی خدمت کرنے والا نوجوان فرد موجود نہیں تھا۔ اگر آپ مجھ سے مشورہ کرتے، میں آپ سے کہتا اس غلام کو آزاد کرنے کے بجائے یہی غلام تم بطور ہدیہ کے اپنے ماموں کو دے دو، تو ان کی خدمت کا کئی گنا اجر وہ بھی تمہارے حصے میں آ جاتا۔ اب دیکھیں، اس سے اندازہ لگائے ایک سبق کیا ملا کہ بعض دفعہ ہم اپنے ذہن سے سمجھتے ہیں کہ شاید میرا یہ عمل زیادہ اجر و ثواب کو کھینچے گا، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آئی اور تربیت ہوئی کہ انسان جب کوئی اچھا قدم بھی اٹھائے، فیصلہ کرے، کوئی چیز صدقہ انفاق کرنا چاہے، تو اس کے لیے بھی انسان اپنے بڑوں سے مشورہ کر لے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، آیا واقعتاً یہ مصرف اس وقت زیادہ بہتر ہے، یا آپ مجھے رہنمائی کر دیں کہ جی میں کیا کر لوں۔ اس رہنمائی کے نتیجے میں انسان کو صحیح رخ بھی مل جاتا ہے اور انسان کے اجر کا حصہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، مشکل وقت میں ان کے کام آنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ بہت بڑا عمل بھی ہے، اجر کا باعث بھی۔ اور ایسا کرنے کے بعد پھر کبھی بھی دل دماغ میں یہ تصور نہ رکھیں کہ آپ نے اس لیے کیا کہ آپ کو اس کا بدل ملے گا، یا آپ نے اس لیے کیا کہ وہ آپ کی تعریف اس دنیا میں کر لیں گے۔ جس ذات کے لیے کر لیا وہاں محفوظ بھی ہے، وہاں سے اتنا ملے گا کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قریبی رشتہ داروں کا حق۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس نے ایک درہم کمایا۔ درہم جانتے ہیں دوستوں؟ چاندی کا سکہ، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ ایک بندے نے ایک درہم کمایا اور ارادہ کیا کہ وہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے پاس ایک صورت یہ ہے کہ یہ راہ چلتے ہوئے کسی مستحق کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دے، وہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسری صورت یہ کہ راہ چلتے ہوئے کوئی مستحق تعلق والا نظر آئے
اس کے ہاتھ پہ رکھ دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ اپنے ایسے تعلق والے کو دے دے جو مستحق بھی ہے، متعلق بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس پہ صدقہ کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمائے چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ اسی درہم کو جو اس نے کمایا ہے اور یہ اس پر اجر چاہتا ہے، یہ جا کر اس سے اپنے گھر والوں کے لیے، ای زوجتہ و اولادہ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے ضرورت کا سامان لے کر کے گھر چلا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اس بندے کو اجر اس صورت میں ملے گا جب یہ اس ایک درہم کو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دے گا۔ ہمارا تو ذہن بھی نہیں جاتا اس طرف، ہمیں لگتا ہے کہ گھر کا سودا سلف، گھر کا راشن، گھر کی بجلی کا بل، بیوی بچوں کے اسکول کی فیس، بیوی کی ضرورت کے کپڑے، یہ ضرورت کا سامان، یہ تو ایک کام ہے، بس کرنا ہے، تو سر پہ آ گیا ہے۔ یہ کام نہیں ہے دوستو، ہمیں اللہ نے اس مبارک دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے جہاں اس بھاگ دوڑ والی زندگی کو انسان اگر گزارتا ہے، ہر لمحے اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دنیا میں دیکھا ہوگا، بعض لوگ خاندان میں بھی ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، تعلق والوں میں ہوتے ہیں، آپ ان کے بارے میں سنتے ہوں گے کہ وہ نوجوانی سے، بھئی وہ آپ کے فلاں بیٹے، جی وہ تو بس دنیا سے کنارہ کش ہے، تو جا کے بس بیٹھ گئے مسجد میں، وہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر بیٹھتے ہیں، حضرت کی صحبت میں ہوتے ہیں، بس وہی ہوتے ہیں، وہ شادی کے لیے آمادہ نہیں، وہ گھر کے کسی کام کاج میں نہیں، گھر میں دعوت تقریب ہے وہ نہیں، وہ مسجد میں ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے۔ اچھا ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ جس نے اپنی نوجوانی میں یہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور جا کے مسجد کا کونا پکڑ لیا، یہ تو بہت اونچے درجات پہ چلا گیا۔ اب ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو بیچارہ صبح اٹھتا ہے، کبھی صابن نہیں ہے، کبھی چائے کی پتی نہیں ہے، کبھی والدہ کی دوائی ختم ہے، بچوں کے اسکول کا لیٹ ہو رہا ہے، وین والا فیس کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے، 100 بکھیڑے دماغ پہ سوار ہے، بیچارہ لڑتے 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 دکان چلا جاتا، وہاں گیا پتہ چلا لائٹ نہیں ہے، اس کی فکر الگ کر رہا ہے، ملازم نہیں آیا الگ ٹینشن میں، سامان خراب نکلا الگ ٹینشن میں، یہ دن بھر بھاگ دوڑ کرتا ہوا اب رات کو آ رہا ہے، اب میسج آیا کہ جی یہ چیز ختم، یہ چیز ختم، یہ چیز ختم، یہ بھی لے کے آئے، وہ تھکا مارا پھر اترتا ہے بازار سے چیزیں لے کر کے اب گھر آتا ہے۔ تو ہم جب موازنہ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایک بھائی ماشاءاللہ دین سے جڑا ہوا ہے، دوسرا بھائی کہتے ہیں دنیا دار ہے، جس نے سارا دن خواریاں کی، بھاگ دوڑ کی، لوگوں کی باتیں سنی، بلوں کی اور ضروریات کی فکر کی، وہ ہو گیا دنیا دار، اور جو آ کے سیدھا ہٹا کٹا وڈا مسٹنڈا آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، صرف کھانے کے وقت گھر جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر کھانے کے لیے جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ اصل پیور دینداری ہے۔ سوچ کہہ سکتی ہے دوستو، دین یہ نہیں کہتا، ہماری سوچ یہ کہہ سکتی ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز ایسا نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ کرنا وہ ہے جو بندہ اپنی کمائی لا کر اپنے گھر والوں پہ، بیوی بچوں پہ خرچ کر دے، یہ سب سے افضل صدقہ۔ اور فرمایا جو گھر کے دروازے سے داخل ہو اور اس کی بیوی اس کے لیے دروازہ کھولے، وہ مسکرا کے اس کو دیکھے، یہ مسکرا کے اس کو دیکھے، انہوں نے میری سنت کو زندہ کیا۔ زندگی تو یہ ہے دوستوں مومن کی کہ جس میں آپ قربانیاں دیں، بھاگ دوڑ کریں،
اپنے جسم کا پسینہ بہائیں، ان تفکرات میں آپ کا دن گزرے، رات گزرے، پھر بھی آپ نے فرائض نہیں چھوڑے، آپ نے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، آپ نے رشتہ داریاں نہیں چھوڑی، ہر جگہ بھاگ دوڑ میں آپ نظر آ رہے ہیں۔ اصل کمال یہ ہے دوستو، اس لیے کبھی پریشان نہ ہو اس حوالے سے، کبھی اپنے آپ کو ٹینشن میں مت ڈالیں۔ بعض دفعہ ساتھی کہتے ہیں بھئی ہم کیا کریں، ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ہم سالانہ چلہ لگائیں، ہمیں وقت مل جائے، بہت دل کرتا ہے کہ ہم آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں اور بیٹھ جائیں، ہر سال کریں یہ سب چیزیں۔ تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر یہ چیزیں سہولت کے ساتھ اور آپ کے پیچھے کے معاملات کی درستگی کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ ضرور کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو آخری عشرے کی چھٹی آفس نہیں دے رہا، آپ کو 40 دن کی چھٹی آفس نہیں دے رہا، کام کاج کی مشکلات بنے گی، لیکن آپ کی طلب موجود ہے اندر، یقین کریں اللہ پاک کے ہاں آپ کی طلب پر اجر کا فیصلہ، پریشان نہیں ہے۔ اس لیے آج گھر کو سنبھالنا، گھر کی فکر کرنا، گھر کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ اصل ایک مومن کی قربانی۔ تو دوسرا حق ہمیں جو بتایا گیا وہ کیا ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تیسری چیز جو فرمائی گئی وہ کون سا رشتہ ہے دوستو؟ پڑوس کا ہے، پڑوس کا حق بتایا گیا۔ انسانی معاشرے میں پڑوس ضروری ہے۔ پڑوس بھی کتنا؟ 3 درجات قرآن کریم نے ذکر کیے سورۃ النساء میں، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ پڑوسی 3 طرح کے ہیں دوست۔ ایک وہ ہے کہ جو پڑوسی بھی ہے، تعلق والا بھی ہے۔ دوسرا وہ ہے جو پڑوسی ہے، تعلق کوئی نہیں ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی مجالست کچھ دیر کے لیے یا ضرورت کی وجہ سے ہوتی۔ آپ ساتھی صف میں بیٹھے ہوئے نا دوستو، صف میں بیٹھے ہوئے نا، دائیں بھی ساتھی ہیں بائیں بھی ساتھی ہیں۔ یہ دائیں بائیں کے ساتھی آپ کے پڑوسی ہیں نا، لیکن کب تک کے؟ جی، جماعت ختم ہو جائے گی اور سنت نفل ہو جائیں گی تو یہ پڑوس چلا جائے گا آپ کے ساتھ۔ آپ بس میں بیٹھ گئے، آپ کی برابر والی سیٹ پر جو ساتھی آ کے بیٹھ گئے، یہ آپ کا یہ پڑوسی ہے۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ میٹنگ کے لیے پارٹی آئی، آپ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے، یہ آپ کا پڑوسی ہے۔ یہ بھی پڑوس ہے دوست۔ قرآن کریم نے تینوں کو ذکر فرمایا اور تینوں کے حقوق ذکر فرمائے کہ والجار ذی القربى، ایک پڑوسی وہ ہے جو آپ کے قریب بھی ہے، آپ کا تعلق والا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہیں، آپ ہیں آپ کے ساتھ آپ کے قریب میں چچا ہے، آپ ہیں آپ کے ساتھ چچا زاد بھائی ہیں، وہ رہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے والجار الجنب، آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے، ایک خاندان، ایک فیملی رہتی ہے، لیکن کوئی رشتہ داری تعلق نہیں ہے، اسے عموماً ہمارے ماحول میں ہوتا ہے۔ اور والصاحب بالجنب، جنب کہتے ہیں پہلو کو، اور کوئی پڑوسی وہ پہلو کا ہے، کچھ دیر ہوگا پھر چلا جائے گا۔ حکم دیا کہ ان تینوں کا حق تم نے ادا کرنا ہے۔ تینوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ میرے وجود سے ان تینوں قسموں کے پڑوسیوں میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی لا یأمن جارہ بوائقہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو جائے، محفوظ نہ ہو جائے۔ اب میری وجہ سے پڑوسی پریشان ہے، ان کو تکلیف ہے، ان کو حرج ہے، تو مجھے فکر کرنی پڑے گی، اپنے ایمان کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں فرمایا، اور بڑی سخت وعید ہے، لیس المؤمن الذی یبیت شبعانا وجارہ جائع فی جنبہ وہو یعلم،
آپ نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں، اتنی سخت نفی فرمائی، وہ مومن نہیں کہ جو خود رات گزارے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور برابر میں اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا پیٹ سویا ہوا ہو اور اس بندے کو اس کا علم بھی ہو، وَهُوَ يَعْلَمُ فرمائے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، کچھ محسوس نہیں ہوا، پھر تو ٹھیک ہے پکڑ نہیں، لیکن اندازہ ہے کہ حالات صحیح نہیں ہے، پریشان ہے، فکر مند رہتے ہیں، آج کل ان کی دکان کئی دنوں سے کھلی نہیں ہے، بہت ساری باتیں تو دوستوں ہمیں پتہ چل جاتی ہے نا، اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے یہ فکر نہیں کی کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ جب تم ہانڈی بناؤ تو پڑوس کی نسبت سے شوربہ بڑھا لیا کرو۔ کس کی نسبت سے؟ پڑوسی۔ حالانکہ پڑوسی کو پہلے سے بولا نہیں، نہ اس نے آپ سے کہا ہے، لیکن اس دین کی خوبصورتی دیکھیں، آداب المعاشرت کا اہتمام دیکھیں، ان کے حقوق کے خیال رکھنے کے جذبات دیکھیں۔ تم ہانڈی بناتے ہوئے ان کی نیت سے شوربے کا اضافہ کر دو۔ یہاں بھی مرق فرمایا، مرق کہتے ہیں پانی کے شوربے کو۔ انسان ہے نا، بات پہ بات بناتا ہے، کہے گا کہ جی میں کیسے پڑوس کا خیال رکھوں، آج کل تو گوشت مہنگا ہے، سبزی مہنگی ہے، مسالے مہنگے، تو رحمت کائنات نے فرمایا کہ صرف پانی میں اضافہ کر دو، شوربہ بڑھا دو تاکہ تم پر بھی بوجھ نہیں آئے، پڑوسی کا خیال کر لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ پڑوس میں کتنے لوگ میرے ساتھ جڑیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارے دائیں بائیں کے 40 گھر۔ کتنے گھر؟ 40 گھر۔ دیکھیں اب یہ تو سب دوستوں پریشان ہو گئے ہے نا، 40 گھروں تک آسان ہے دوستوں، 40 گھر تک تو مشکل ہو جائے گی نا۔ تو ام المومنین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تو میرے پاس اسباب نہیں ہوتے کہ میں 40 پڑوس کے گھروں تک کھانے کا نظم کروں، نہ اتنے برتن ہیں، پھر کیا کریں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر ایک اس گھر کا خیال کر لینا جس کا دروازہ تم سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ یہ دین اسلام ہے جس نے ایک ایک مسئلے کو آخری حد تک لے جا کے حل کیا۔ اگر یہاں تک بات ہوتی نا کہ 40 گھر اور بات ختم، آج ہمارے پاس حل کا راستہ ہی نہیں تھا کہ ہم یہ کیسے کریں گے، لیکن قربان جائیں امہات المومنین پر، صحابہ اکرام پر، کہ جنہوں نے ہر موقع کی بات موقع پر پوچھ کر قیامت تک کی امت کے لیے آسانی پیدا کی۔ 40 گھروں کو تو ہم پورا نہیں کر سکتے، پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جس پڑوسی کے گھر کا دروازہ سب سے زیادہ قریب ہے اب تم اس کا خیال کر لو۔ اب ایک گھر آ گیا تو انسان پڑوس کے حقوق کی ادائیگی میں ان باتوں کا خیال رکھیں دوست۔ کبھی ان کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، کبھی ہوتا ہے ان کے مہمان زیادہ ہو گئے، خوشی ہے، غمی ہے، معاملات ہے نا، تو پہلے کتنا اچھا تھا دوستو، اب بھی بعض علاقوں میں نا کہ پڑوسی خود دروازے کھول دیتے، پتہ چلا بھئی برابر میں میت ہوئی، اپنی مستورات کو بھیج دیا، اپنے 3 کمرے دے دیے، 3 دن آپ لوگ کریں، تھا یا نہیں تھا دوست؟ دعوت آ گئی تو یہ تو اب شادی ہال اور یہ سارے معاملات ہیں نا، پہلے تو اب کیا کریں، مرد حضرات تو چلے راستے میں ٹینٹ لگ گیا وہاں بیٹھ گئے، مستورات کہاں بیٹھیں گی، پڑوس والے اپنا گھر خالی کر دیتے۔ اب تو گھر خالی کرنا تو دور کی بات ہے دوستو، پڑوس کو شادی کی دعوت دینے میں بھی بڑی مشکلات ہوتی، کبھی وہ دروازہ کھولیں کبھی نہ کھولیں، 10 قسم کی باتیں کریں، آپ سے پوچھیں کہ آپ نے اس پر اچھا یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے صرف میں نے آنا ہے نا، ہاں جی صرف آپ نے آنا ہے، پورا موقع پہ انسان کی اصلاح ہو جاتی۔ تو ساری کمزوریاں آج جڑ گئی ہے دوست۔
تو پڑوس کا حق بہت بڑا ہے. اور دیکھیں ایک روایت تو آپ نے سنی ہوگی اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق ذکر کیے اور اتنی مرتبہ ذکر کیے کہ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ پڑوسی کو میرے ساتھ میراث میں شامل نہ کر دیا جائے. پڑوسی کہیں میراث میں حصہ دار نہ بن جائے. سیرت کی بات ہوگی اور سیرت النبی کی بات ہوگی, سیرت طیبہ کی بات ہوگی. دوستو چند رسمی باتوں کے سرکل سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ ہماری پوری زندگی کے گزرنے اور گزارنے کے وہ آداب ہیں جو محبوب کائنات قیامت تک کی امت کو دے کے دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن ہم نے زندگیوں سے نکال دیے. تو ماں باپ کا حق سب سے مقدم, پھر قریبی رشتہ داروں کا حق اس کے بعد, پھر پڑوسیوں کا حق اس کے بعد. یہ کتنے حقوق ہو گئے دوستو؟ 3 ہو گئے نا. باقی جو حقوق ہیں انشاءاللہ اس پہ آئندہ جو میں بات کرتے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.